بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اس سے پہلے ہم آیات 9 تا 20 میں سے آیات 1 تا 11 پڑھ چکے ہیں۔ آج ہم آیت نمبر 12 اور آیت نمبر 13 پڑھیں گے اور اس کی مختصراً تشریح سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ، اور جب منافق اور وہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری ہے کہنے لگے مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا، کہ خدا اور اس کے رسول نے تو ہم سے محض دھوکے کا وعدہ کیا تھا۔ پیارے بچوں، منافق دل میں تو خوش تھے کہ اچھا ہوا مسلمانوں کی بربادی کی گھڑی آ گئی جس کا وہ بڑی بےتابی سے انتظار کر رہے تھے۔ انہوں نے پہلے سرگوشیاں کی اور پھر لوگوں کے سامنے برملا یہ کہنا شروع کر دیا کہ وہ فتح اور کامیابی کا وعدہ کہاں گیا۔ اگلے روز تو یہ خوشخبریاں سنائی جا رہی تھیں کہ تم کیسر و کسریٰ کے ممالک فتح کرو گے، اور آج مدینہ میں اپنی جان کے لالے پڑے ہوئے ہیں۔ لوگوں کو فریب دینے کے لیے وہ صرف باتیں ہی تھیں اور محض دھوکہ دے کر سادہ لوگوں کو اپنے جتھا میں شامل کرنا تھا۔ اس قسم کی ہرزہ سرائی میں بشیر بن معتب ایک منافق پیش تھا۔ وَإِذْ قَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ يَا أَهْلَ يَثْرِبَ لَا مُقَامَ لَكُمْ، اور جب ان میں ایک جماعت کہتی تھی کہ اے اہل مدینہ، یہاں تمہارے لیے ٹھہرنے کا مقام نہیں، فارجعوا، تو لوٹ چلو۔ عزیز طلباء، منافقین کی سرگرمیاں مسلمانوں میں خوف و ہراس پھیلانے تک ہی محدود نہ تھیں، بلکہ وہ تو انہیں یہ مشورے بھی دینے لگے تھے کہ جان کی ضرورت ہے تو میدان چھوڑ کر چپکے سے گھر واپس چلے جاؤ۔ وہ اپنے دوستوں کو ناصح مشفق بن کر سمجھاتے کہ تم اچھے بڑے سمجھدار لوگ ہو، اپنی بے سر و سامانی کو دیکھو، اپنی تعداد کی قلت کو دیکھو، اور ادھر دشمن کے ساز و سامان اور اس کی ٹھاٹھیں مارتی ہوئی فوجوں کو دیکھو کہ جب حرکت میں آتی ہیں تو زمین کانپنے لگتی ہے۔ حملہ ہونے کی دیر ہے، وہ مسلمانوں کو پیس کر رکھ دیں گی۔ یارو، ایسی کشتی کے سوار کیوں بنتے ہو جو ڈوب رہی ہے؟ بہتر یہ ہے کہ جیسے بن پڑے یہاں سے نکل جاؤ، ورنہ پھر یہ نہ کہنا کہ کسی نے ہمیں بر وقت مشورہ نہ دیا تھا۔ وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ مِّنْهُمُ النَّبِيَّ يَقُولُونَ، اور ایک گروہ ان میں سے پیغمبر سے اجازت مانگنے اور کہنے لگا اِنَّ بُیُوتَنَا عَوْرَةٌ، کہ ہمارے گھر کھلے پڑے ہیں، وَمَا هِیَ بِعَوْرَةٍ، حالانکہ وہ کھلے نہیں تھے۔ دشمنوں کے اس پروپیگنڈے کا اثر بھی ظاہر ہونے لگا تھا۔ وہ لوگ جن کے دلوں میں نفاق کا روگ تھا، جو کمزور اور بزدل تھے، وہ گھر لوٹنے کے لیے طرح طرح کے ہیلے بہانے کرنے لگے۔ کوئی آ کر کہتا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے گھر بالکل غیر محفوظ ہیں، ہو سکتا ہے دشمن کسی وقت حملہ کر دے اور ہمارے بال بچوں کو تہ تیگ کر دے اور ہمارا گھر بار لوٹ لیا جائے۔ مہربانی فرما کر ہمیں اجازت دیجیے کہ ہم واپس جا کر اپنے گھروں کی حفاظت کریں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اِن یریدون الا فرارا، وہ تو صرف بھاگنا چاہتے تھے۔ یعنی اللہ تعالیٰ یہاں بتا رہے ہیں اے محبوب، یہ سب ان کی ہیلہ سازیاں ہیں، ان کے گھر محفوظ ہیں، انہیں کسی قسم کا خطرہ نہیں، صرف میدان جہاد سے بھاگنے کے لیے بہانے بنا رہے ہیں۔ سوال: غزوہ احزاب کے دوران آزمائش کی گھڑیوں میں اہل ایمان اور
منافقین کا طرز عمل کیا تھا؟ جواب: غزوہ احزاب کے دوران آزمائش کی گھڑیوں میں اہل ایمان اور منافقین کا طرز عمل یہ تھا کہ جب اہل ایمان نے کفار کے لشکر کو دیکھا تو انہوں نے کہا کہ یہ وہی لشکر ہے جس کا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ذکر کیا ہے، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سچ کہا تھا، اور اس سے مومنوں کا ایمان اور بڑھ گیا۔ جبکہ منافقین کا طرز عمل یہ تھا کہ ان کو موت کی غشی آنے لگی، وہ میدان جنگ سے بھاگنے کے لیے مختلف ہیلے بہانے بنانے لگے، اور انہوں نے جب کفار کے لشکر کو دیکھا تو کہنے لگے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم سے دھوکے کا وعدہ کیا تھا۔ عزیز طلبہ، آپ نے آیت نمبر 12 اور 13 کو یاد کرنا ہے۔ اس کے ساتھ آپ نے جو سوال آپ کو ابھی میں نے بتایا ہے، اس کو بھی اچھی طرح یاد کرنا ہے، اور اس کو اپنی نیٹ کاپیوں میں تحریر بھی کرنا ہے۔ اللہ حافظ۔